وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ آج ہم سب اظہار ثواب کے لیے ہمارے پیارے مرحوم و مقبول محمد شفیع نشمتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اظہار ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس اور ہے بھی کیا؟ آپ سب کے پاس اور ہے بھی کیا؟ یہی جو ہم آج ان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے لیے، کلمہ کلام پڑھنے کے لیے، اب اس کو یہی پہنچتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو اظہار ثواب ہے یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یہ ذریعہ نجات بھی ہے اور رفعت و درجات بھی ہے۔ یہ دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ میرا عمل نہیں، آپ کا عمل نہیں، دنیا کے کسی بندے کا عمل نہیں، اس کا عمل ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ ذریعہ نجات بھی ہے اور رفعت درجات بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے اللہ کے پیاری خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بڑی آسان دعا، آج ہر بچے کے منہ میں ہے کیا دعا؟ جو ہزاروں سال پہلے مانگی گئی دعا ہے کیا؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، یوم یقوم الحساب۔ اسلام کی عبادت کا دینا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ یہ ہے کیا؟ اس کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور قیامت کے دن ہر مسلمان کو بخش دے۔ یہ بخشنے اور بخشوانے کی دعا اللہ کو اتنی پسند آئی، رب کو اتنی پسند آئی، ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا خدا کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا۔ ہے کیا؟ بخشنے اور بخشوانے کی دعا بہت اچھے مانگی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ پسند کس کو آئی؟ خدا کو۔ تو خدا نے اس دعا کو قرآن میں لاگو کر دیا، قرآن میں اس کو بیان کر دیا۔ اب میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا، ساری کائنات کے مصطفیٰ حضور علیہ السلام خدا کے محبوب، ان کو یہ بخشنے اور بخشوانے کی دعا اتنی پسند آئی کہ اس کو 5 وقت کی نماز میں لاگو کر دیا۔ اب کسی فرقے کا بندہ ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اور 5 وقت کی نماز میں جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے، ارے جب تک یہ دعا نہیں پڑھے گا اور نماز سے باہر آ سکتا
یقوم الحساب. اے خدا کی عبادت، نماز کس کی عبادت ہے؟ خدا کی عبادت. اس میں مانگا کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، تیرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور قیامت کے دن ہر مسلمان کو بخش دے. جب تک وہ یہ کلمہ نہیں پڑھے گا نماز سے باہر آ سکتا نہیں. تو ثابت ہوا ارے جو نماز میں دعا عبادت بن گئی، اگر اس کو باہر مانگے گی تو کون سا شرک ہو گیا. یہ دعا خدا کو بھی پسند آئی، یہ مصطفیٰ کو بھی پسند آئی، یہ دعا خدا مصطفیٰ کو پسند آئی. اور قیامت تک یہ دعا مانگتے رہیں گے. ادھر دعا مانگیں گے، ادھر دعا مانگیں گے، ادھر پردے غیر سے آواز آئے گی. بندہ کہے گا حدیث پاک کے مطابق، بندہ کہے گا باری تعالیٰ یہ اتنی نیکیاں جو میرے پیچھے آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، اب دنیا سے آ گیا ہوں، یہ ساری نیکیاں کہاں سے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اب تو دنیا سے آ گیا، تیرے سارے اعمال منقطع ہو گئے. اتنی نمازیں پڑھی ختم ہو گئی، روزے رکھے ختم ہو گئی، حج کیا ختم ہو گیا. یا اللہ اتنی نیکیاں تو کما کر نہیں لایا، یہ ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ آج تیرے یاروں نے، تیرے پیاروں نے، تیرے دوستوں نے، تیرے عزیز و اقارب نے، تیرے رشتے داروں نے، آنے والوں نے آج تیرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے ہیں. آج کلمہ کلام پڑھا، آج انہوں نے یہ کہا ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم نے ان مانگنے والے دعاؤں کی دعا کو قبول کر کے تجھے پہاڑوں کے مانے تجھے نیکیاں عطا کر دی. پہلی حدیث، دوسری حدیث کیونکہ وقت ہو گیا، وقت کی پابندی ضروری ہے. دوسری حدیث ایک بندہ جنت میں ہوگا، میرا اور آپ کا ایمان شفیق نقشبندی جنتی، شفیق نقشبندی مرحوم و مغفور جنتی. ارے جنتی کیا، ارے ہم سنی، ارے گناہگاری صحیح، سیاکاری صحیح، بدکاری صحیح، بے عملی صحیح، لیکن جب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جب مصطفیٰ کی سماخانی کرتے ہیں، جب رسول کا نام لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ارے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب میرے بندے گر گرا کر، رو کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر ارے مجھے یاد کر رہے ہوں گے تو خدا فرماتا ہے میرا عذاب وہاں نہیں آتا. اس نے ساری زندگی خدا کا ذکر کیا، مصطفیٰ کا ذکر کیا. تو شفیق نقشبندی میرا ایمان ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا، مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے والا، گلی گلی آواز دینے والا، گلی گلی بتانے والا. خدا کی قسم آج جنت میں ہوگا. حدیث پاک کے مطابق خدا فرمائے گا شفیق نقشبندی، ارے جنت میں تو آ گیا، جنت میں شفیق نقشبندی کا، نیکوں کا درجہ بلند کیا جائے گا. جب درجہ بلند کیا جائے گا پوچھے گا، نیک پوچھے گا باری تعالیٰ اب تو کوئی کام نہیں کیا، تو نے جنت دے دی، میں نے جنت کو قبول کر لیا، اب جنت میں آ کر مالک تو میرا درجہ بلند کر رہا ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے پر، دوسرے سے تیسرے درجے پر، تیسرے سے چوتھے درجے پر، چوتھے سے پانچویں درجے پر. اللہ اب تو میں نے کیا ہی کچھ نہیں، یہ میرا درجہ کیسے بلند کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، آج تیرے بیٹے نے، تیرے خاندان کے فرد نے، تیرے دوست احباب نے تیرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے ہیں. ہم نے اس دعا کے صدقے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا. ثابت یہ ہوا دنیا میں دعا مانگنا کرنے والے کے لیے بخشش کا سبب ہے.
ذریعہ بن جاتا ہے. میں ہوں آپ ہے کوئی بھی ہے. جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو وہ ہوتا اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے. ڈوبتے ہوئے حدیث پاک کے الفاظ ہے ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے, آدمی کی طرح ہوتا ہے. جب انسان نہر میں ڈوبتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے وہ کسی قطرے کو کسی چیز کو آواز دیتا ہے اور مجھے بچا لو, اور مجھے بچا لو, میں جا رہا ہوں. مرنے والا قبر میں آواز دیتا ہے کوئی میرے لیے جو دعا کے ہاتھ اٹھائے, ہے کوئی میرے لیے میری بخشش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو خدا کی قسم قبر میں نہ اس کا مال جائے گا نہ اس کی اولاد جائے گی. ارے اولاد بے وفا, ارے مال بے وفا. جنازہ گھر سے نکلا, جنازہ گھر سے نکلا, مال گھر میں رہ گیا, جنازہ باہر آ گیا. اب اولاد ساتھ جا رہی ہے, اولاد ساتھ جا رہی ہے. کہاں تک پہنچی؟ قبر تک پہنچی. جب قبر میں اللہ نے اتار دیا اولاد بھی چھوڑ گئی. گھر سے نکلا تو مال چھوڑ گیا, قبر تک آیا تو اولاد چھوڑ گئی. اب قبر کے تیرے اعمال ہیں, اگر نیک ہیں تو تیری قبر جنت بن گئی. اگر تیرے اعمال برے ہیں تیری قبر جہنم کا گڑھا بن گئی. تو خدا کی قسم یہ ذکر مصطفیٰ وہاں بھی کام آئے گا. آخری بات اس کر کے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیسے کام آئے گا ذکر ہوگا, کیسے کام آئے گا مصطفیٰ کا ذکر, کیسے کام آئے گا. آؤ بتا دینا چاہتا ہوں میلاد کیسے کام آئے گا, حسین کا ذکر کیسے کام آئے گا, حسین کا ذکر کیسے کام آئے گا, مولا علی کا ذکر کیسے کام آئے گا, عیسیٰ کا ذکر کیسے کام آئے گا. بتانا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں, دکھانا چاہتا ہوں. قبر میں چلا گیا, جب قبر میں چلا گیا سب چھوڑ گئے, مال چھوڑ گیا, اولاد چھوڑ گئی. ارے گناہگار تھا, سیاہکار تھا. قبر میں پہنچا, فرشتے آ گئے, کہنے لگے ربوں کا تیرا رب کون؟ لادری, میں نہیں جانتا. دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ لادری, میں نہیں جانتا. دنیا میں کچھ کام کیا ہوتا تو تیرے کام آتا. تو خدا کی قسم یہ دنیا 4 دن کی ہے, جانا ہے, جانا ہے. کسی کو خبر تھی کہ شفیق نشری چلا جائے گا, کسی کو بھی خبر نہیں تھی. بلانے والے نے بلا لیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں, مفہوم کی طرف آنا چاہتا ہوں. تیسرا سوال جو ہوتا ہے ہر مسلمان سے ہوگا. تیسرا سوال حضور کی ذات کے متعلق ہوگا. ارے مرنے والے, اللہ کس ہستی کو جانتا ہے؟ گناہگار تھا, سیاہکار تھا, بدکار تھا. کہنے لگا لادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. تو خدا کی قسم فرشتوں کے ہاتھ میں گرج ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے فرشتوں کے ہاتھ میں گرج ہے. اس کو مارنا چاہتے ہیں, عذاب دینا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے فرشتوں, اسے کچھ نہ کہنا, اگرچہ گناہگار ہے, اسے کچھ نہ کہنا. اگرچہ گناہگار نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا, مصطفیٰ نے تو پہچان لیا. اب خدا کی قسم مفہوم کی طرف جا رہا ہوں. یہ آخری گھڑیاں ہیں, تقریر کی آخری گھڑیاں ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں ہٹ جاؤ, فرشتوں ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, عذاب نہ دینا, اسے کچھ نہ کہنا. یہ گناہگار ہی صحیح, بدکار ہی صحیح, سیاہکار ہی صحیح نہیں پہچان سکا, لیکن مصطفیٰ نے تو پہچان لیا ہے. میرا امتی ہے, میرا امتی ہے, میرا امتی ہے. ارے وہ رسول دنیا میں تمہارے کام آئے, قبر میں بھی مصطفیٰ تمہارے کام آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ذکر کی جو ذکر ہے, یہ ذکر دنیا میں بھی کام آتا ہے, آخرت میں بھی کام آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کی بھائی کی بخشش فرمائے.